اللہ پاک کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام پر امتحان آیا، بہت مشہور واقعہ ہے، آپ نے کمال صبر کیا، جب آپ کا امتحان پورا ہوا، آپ اس میں کامیاب ہوئے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ پاک کیسا رہا میرا صبر کیسا رہا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایوب، توفیق کس کے گھر سے لائے تھے؟ توفیق کس گھر سے لائے تھے؟ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مقام غور ہے کہ ہم نے نیکی کی، ہم نے تلاوت کی، نماز پڑھی، تہجد ادا کی، صدقہ کیا، غریبوں کی مدد کی، مجھے علم عطا ہوا، مجھے عقل دی گئی، اس پر ہم تعریف کے مستحق کب ہوئے؟ تعریف تو اس رب کائنات کی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں نیکی کی توفیق بخشی، ہمیں نیکی کی طاقت عطا فرمائی، پھر ہم تعریف کی خواہش کریں، یہ کہاں کی دنائی ہے؟ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، ساری زمین بنائی، یہ آسمان بنایا۔ تعریف رب کائنات کی ہے، میری کوئی تعریف نہیں۔ ہمارے ہاں اچھے کام پر ہماری اگر تعریف کی خواہش کے بغیر کوئی دوسرا ہماری تعریف کر دے تو یہ جدا بات ہے، اس پر بھی ہمیں چاہیے کہ پھول نہ جائیں، بلکہ عاجزی کا پیکر بنے، کہ رب کریم کے حضور سر جھکائیں، عرض کریں مولا میری تو اوقات ہی کیا تھی، میں تو مٹی کا بندہ، نیکی کی طاقت تو نے بخشی، توفیق تو نے عطا کی، پھر اس پر ثواب اور جنت کا وعدہ فرمایا، پھر کمال بندہ پروری یہ کہ لوگوں کی زبانوں سے تعریف بھی کروا دی۔ یا اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ پاک کا شکر بجا لائیں، کوئی نیکی ہو جائے تو اس میں اپنی واہ واہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ رب کی توفیق سے، رب کی عطا سے، رب کی کرم نوازی سے اللہ تعالی نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی طرف سے اپنی تعریف کی خواہش آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو چیزوں کے اندر لوگوں کی ہلاکت ہے، ایک خواہشات کی پیروی کرنا اور دوسرا تعریف کو پسند کرنے میں ہے، اپنی تعریف کو پسند کرنا، اس کے اندر ہلاکت ہے۔ منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد گزار تھا، اس نے 40 سال ایک غار میں عبادت کی، فرشتے اس کے اعمال لے کر آسمانوں پر جاتے تھے مگر اس کے اعمال قبول نہ کیے جاتے۔ فرشتوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب کریم تیری عزت کی قسم، ہم نے صحیح اعمال اٹھائے، یعنی جو عابد نے کیا ہم نے وہی لکھا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے فرشتو تم نے سچ کہا، مگر عبادت میں اس کی نیت بری تھی، عبادت کے اندر اس کی نیت بری تھی، وہ چاہتا تھا کہ اس کا مقام سب کو معلوم ہو جائے، یعنی وہ میری رضا کے لیے نہیں بلکہ اپنی تعریف اور واہ واہ کے لیے وہ عبادت کرتا ہے، اس لیے اس کے اعمال رد کر دیے جاتے ہیں۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ کہنے کے بڑے فضائل ہیں۔ ہمارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، سے فرمایا کیا تم میں سے کوئی روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کی طاقت رکھتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کی طاقت کون رکھ سکتا ہے؟ فرمایا تم سب اس کی طاقت رکھتے ہو۔ عرض کیا وہ کیسے؟ فرمایا الحمدللہ کہنا احد پہاڑ سے زیادہ عظمت والا ہے، الحمدللہ کہنا احد پہاڑ سے زیادہ عظمت والا ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ الحمدللہ تملأ المیزان، یعنی الحمدللہ کہنا میزان عمل کو بھر دیتا ہے، یعنی الحمدللہ کہنے سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ روز قیامت جب یہ ثواب میزان عمل پر رکھا جائے گا تو میزان عمل جو ہے وہ بھر جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے ایک بندے نے اللہ پاک کی یوں حمد بیان کی، تعریف کی کہ یا رب لک الحمد،
کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے فرشتے وہ نہ جان سکے کہ اس نیکی کا کتنا ثواب لکھنا ہے، اس نیکی کا کتنا ثواب لکھنا ہے۔ آخر میں وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رب کریم تیرے بندے نے ایسا جملہ کہا ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس کا ثواب کتنا لکھنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تم اس کے نامہ اعمال میں یہ جملہ رکھ دو، بروز قیامت جب وہ بندہ حاضر ہوگا میں خود اس جملے کی جزا عطا فرماؤں گا، میں خود اس جملے کی جزا عطا فرماؤں گا۔